کہ آپ ایک اسلامی طرز فکر اپناتے ہیں، اسلامی طرز فکر کے ہے، اور دوسری طرف عمر خالد کا جو یہ ہے وہ سوچ ہے ان کا ایک طرح کا کمیونزم بولتے ہیں، ایک لیفٹسٹ لیڈر تھے وہ. اتنا فرق باپ بیٹے کے آئیڈیالوجی میں کیسے آیا؟ دیکھیے، پہلی بات تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اصل میں کہ دو چیزوں کو آپ دیکھیں گے. ایک بات تو یہ تھی کہ عمر خالد جب تک JNU نہیں گئے تھے اس وقت تک ایک عام مسلمان تھے، وہ پریکٹسنگ مسلم تھے. ہم نے جو کہتے ہیں نا جو چیزیں ان کو دی ہیں پرورش میں، ظاہر ہے کہ جو چیز ہم سوچتے ہیں، جو ہماری فکر ہے، وہی ہم نے ان کو انکلکیٹ کرنے کی کوشش کی. لیکن وہ یعنی زندگی کے 5-7 سال جو انہوں نے JNU میں گزارے ہیں، وہاں MA کیا، MPhil کیا، PhD کیا، یہ ان کا انٹریکشن ہوا وہاں کی کمیونسٹ طلبہ تحریکوں کے ساتھ. اچھا، DSU نہیں، JNU کے اندر ان کا انٹریکشن ہوا کمیونسٹوں کی تحریکات کے ساتھ میں، تو ان لوگوں نے بھی ایک اپنی تحریک بنائی تھی. لیکن دیکھیے، اس میں جو رول تھا عمر خالد کا، وہ رول یہ تھا کہ ہم جو سماج کے دبے پسے کچلے لوگ ہیں ان کی لڑائی لڑیں گے. حکومت نے اگر جو قوانین ایسے بنائے جو ان کو کرش کرتے ہیں، غریبوں کے خلاف ہے، کسانوں کے خلاف ہیں، آدیواسیوں کے خلاف ہے، ہم ان کے خلاف آواز اٹھائیں گے. تو اگر آپ دیکھیں JNU کا پورا عمر خالد کا جو رول ہے وہ ایکٹیویزم کا رول ہے، اور ایکٹیویزم بھی انہی سب کے لیے تھا. اور یہ جو CA کی تحریک تھی وہ بھی ایکٹیویزم ہی کے رول کی حیثیت سے تھی. تو عمر خالد نے جو مارجنلائز طبقات تھے انکلوڈنگ مسلم، ان کے خلاف ہمیشہ وہ جنتر منتر پہ رہتے تھے. ہمیشہ تحریک چلتی تھی، چاہے JNU کے اندر چل رہی ہو یا JNU کے باہر چل رہی ہو. عمر خالد کو آپ دیکھیں گے، روہت ویملا کے معاملے میں انہوں نے آواز اٹھائی، نجیب کے معاملے میں انہوں نے آواز اٹھائی، ایسے تمام معاملات میں انہوں نے آواز اٹھائی. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کمیونزم کا جو ایکٹیو رول ہے کمیونسٹ تحریکات کا، اس رول کے اندر بھی وہ کسی یعنی اسٹیبلش کمیونسٹ تحریک کے ساتھ نہیں تھے. CPI، CPM، آپ کے آئسا، SFI، ان لوگ ساتھ میں نہیں تھے. وہ انہوں نے ایک گروپ بنایا تھا، چھوٹا سا گروپ تھا، لیکن وہ کسی حد تک وہ اس آئیڈیالوجی سے متاثر تھے. لیکن میرا کہنا صرف یہ ہے کہ وہ زیادہ رول ان کا ایکٹیویزم والا رول تھا. تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو اسلامی اسپرٹ یا اسلامی تعلیمات ان کو بچپن سے وہ جس کو پڑھتے رہے، جس کو سنتے رہے، بہرحال میرا کہنا یہ ہے کہ وہ آج نہیں تو کل بہرحال وہ رنگ لائے گی. ان کو وہ ابھی بھی جیل کے اندر بھی ان کو موقع ملا ہے بہت ساری چیزیں پڑھنے کا. تو میرا کہنا چاہتے ہیں کہ اسلامی طرز فکر کی طرف، ظاہر بات ہے کہ جو ہماری فکر ہے، ہم چاہیں گے کہ وہ بھی اسی فکر کے علمبردار بنے. ہر باپ کی، ہر ماں کی خواہش یہی ہوگی کہ جس فکر کو، جس آئیڈیالوجی کو، جس دین کو اس نے اپنا رکھا ہے، وہ ان کی اولادیں بھی اس کی طرف آئیں. یہ تو ہر ایک فطری خواہش ہے، اور تحریک اسلامی کا فرد ہونے کی وجہ سے ہماری خواہش تو اور زیادہ ہے اس معاملے میں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ آج نہیں تو کل ہمیں امید ہے کہ ہی ول کم بیک. دیکھیے، وہ ایکٹیویزم ہمارا میرا کہنا صرف یہی ہے، اس کی بھی ریزن وہی ہے جو بات میں کہہ رہا تھا آپ سے. مسلم کمیونٹی نے اپنا ایکٹیویزم والا رول ختم کر دیا ہے. یہ وجہ تھی کہ جب آپ کوئی بات نہیں کرتے، ہماری بڑی بڑی تنظیمیں ہیں لیکن ایکٹیویزم والا رول کہیں بھی نہیں. تو ایک ریزن یہ بھی تھا مسلمانوں سے تھوڑا سا ڈسگسٹ ہونے کا عمر خالد کی وجہ یہ کہ ہم کہاں ہیں، میدان میں کہیں بھی ہم نہیں ہیں. تو وہ مگر اب میرا خیال ہے کہ اب مسلمانوں میں بھی اب ایکٹیویزم کا رول کسی حد تک آنے لگا ہے. جیسا کہ ابھی APCR کو آپ دیکھ لیجئے، یہ بھی تو ایک ایفرٹ ہے نا، سب لوگوں کا ملا جلا ایفرٹ، مسلمانوں کا ایفرٹ ہے، جماعت کا ایفرٹ ہے. تو ہمیں امید یہی ہے کہ بہرحال اب ان کو احساس ہوگا بھی. اور اب دیکھیے، ان کو جو ٹارگٹ کیا گیا آئیڈیالوجی کی وجہ سے نہیں کیا گیا، آئیڈینٹی کی وجہ سے تھی. یہ تو بات ان کو احساس ہو رہی ہے نا کہ مسلم آئیڈینٹی کی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. تو آپ کو مسلم آئیڈینٹی کی وجہ سے ٹارگٹ کیا ہے تو آپ اس کو کمیونٹی کے لیے کام کریں آپ میدان میں آ کر. تو ہمیں امید ہے کہ ان کو یہ 5-6 سال کا وقت جو گزرا ہے جیل کے اندر، ان کو غور کرنے کا موقع ملا ہے اس پورے صورتحال کے اوپر میں، تو اس سے کچھ اچھے اثرات نظر آئیں گے انشاءاللہ.